أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ بضعۃ منی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جز ہے. سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن کی خدمت میں حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس مبارک اور مسعود موقع پر ان سے توفیقات کی عیدی طلب کرتے ہیں. مولا آپ شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہمیں اپنی خاص عنایتوں سے نوازیں. ان میں سے ایک خاص التجا یہ ہے کہ حضرت آپ شہزادی کونین کی ایک شمع معرفت ہمارے دل میں جلا دیجیے. ہمیں ان کا عرفان عطا کر دیجیے، اس لیے کہ ہم نے حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جس قدر بھی معرفت حاصل کرنا چاہیے، حیران اور شزدر رہ جاتے ہیں، پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس باعظمت بی بی کو کہاں سے پہچانیں. نہ ہمارے پاس ادراک کی وہ وسعتیں ہیں، نہ ہمارے پاس سمجھنے کی وہ طاقتیں ہیں. ان کو فقط خدا نے پہچانا ہے، یا نبی خدا نے پہچانا ہے، یا ولی خدا نے پہچانا ہے. تو اس سے التجا کرتے ہیں پروردگار کہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا عرفان عطا فرما، اس لیے کہ قدرت کی اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو تجلیاں ہیں وہ دو تجلی ہیں. ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام محمد و آل محمد ہے. یہ دونوں معجزہ ہیں اور ان دونوں کو سمجھنا ادراک بشری کا کام نہیں ہے. بشر فقط اپنی استطاعت کے مطابق ہی ان سے اپنی ہدایت اور اپنی ضروریات کو حاصل کر سکتا ہے. ان کی کنہ حقیقت کو سمجھنا بشر کے ادراکات سے باہر ہے. گویا جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کی طرف اگر دھیان دیں اور غور کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 3 طرح کی آیات ہیں. ایک وہ جن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان بھی ہے اور اس کا سمجھانا ہر ایک کے لیے آسان. دوسری وہ آیات ہیں جن کا سمجھنا تو آسان ہے مگر سمجھانا مشکل ہے. تیسری وہ آیات ہیں نہ جن کا سمجھنا آسان نہ جن کا سمجھانا آسان، جیسے حروف مقطعات کہ نہ ان کا سمجھنا آسان ہے نہ ان کا سمجھانا آسان ہے. اسی طرح سے مقام عظمائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ اس کے لیے بھی چونکہ آپ مصحف ناطق ہیں اور خداوند عالم کی وہ تجلی خاص ہیں کہ جس کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. حضرت زہرا کی زندگی میں بھی اسی طریقے کے آثار ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان، کچھ وہ ہیں کہ جن کو سمجھنا آسان ہے سمجھانا آسان نہیں ہے. لیکن کچھ وہ فضیلتیں ہیں
نہ جن کا سمجھنا آسان ہے نہ جن کا سمجھانا آسان ہے۔ اسباب مثال جیسے ان کا ام ابیہا ہونا یا کنہ معرفت کو سمجھنے کے لیے، ان کی حقیقت کاملہ کو سمجھنے کے لیے جب وہ حدیث لولا کا لما خلقت الافلاک کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حدیث قصہ میں حضرت فاطمہ زہرا کو وسیلہ قرار دے کر اور مرکز قرار دے کر آپ نے تعارف کرایا ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزوں کا ادراک ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ شہزادی کونین ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیں، اور خدا سے اور رب کریم سے یہی التجا ہے کہ ہر روز ہمارا ہر دن اور ہر ساعت آپ کی معرفت میں اضافے کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ شہزادی کونین کی زندگی جو خود جس کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے، اس سے متعلق آپ روزمرہ کی زندگی میں شہزادی کونین کے حالات سے اپنی زندگی میں برکت لا سکتے ہیں۔ شہزادی کونین جو آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک نمونے عمل ہیں، اس سے متعلق جو میں عرض کروں تو گویا شہزادی نمونہ ہے اس کائنات کے لیے، میاں بیوی کی زندگی کے لیے۔ آپ کی زندگی کا امتیاز یہی رہا ہے کہ آپ نے شادی ہو جانے کے بعد اپنے شوہر کو کوئی شکایت نہ ہونے دی۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سبق لینا چاہتی ہیں تو حضرت زہرا کی زندگی سے یہی سبق لیں کہ کبھی اپنے شوہر کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں۔ مولائے کائنات بارہا اپنی ہمسر سے یہی خواہش کرتے رہے کہ مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کر لیں، مگر آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وقت آپ مریض تھیں، آپ نے ایک انار کی خواہش کی۔ مولائے کائنات انار کی تلاش میں باہر جاتے ہیں اور ایک انار حاصل کر کے لاتے ہیں۔ راستے میں کسی کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے، اس سے پوچھا بھائی تجھے کسی چیز کی خواہش ہے؟ کہا اگر مجھے آدھا انار مل جاتا، تھوڑا سا انار مل جاتا تو مجھے سکون ہوتا۔ آپ نے وہی انار جو فاطمہ کے لیے لے کر جا رہے تھے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد اس کی اور خواہش ہوئی کہ کاش اور آدھا ہو جاتا تو اور زیادہ سکون ملتا۔ آپ نے وہ آدھا انار بھی دے دیا۔ مریض نے وہ انار کھا لیا اور آپ اب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مرحلہ کہ جہاں شریک حیات جس نے کبھی کوئی فرمائش نہ کی ہو وہ اپنے شوہر سے انار کی فرمائش کرے اور شوہر وہی انار باہر کسی محتاج کو دے کر آ جائے، کیسے گھر میں داخل ہوگا؟ نہ جانے کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو شہزادی کے پاس انار کا طبق رکھا ہے جس کے اندر 10 انار رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگایا آپ نے، ادھر سے اخلاص تھا اور فقط رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے مولائے کائنات نے اپنی بیوی کی خواہش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک محتاج کی خواہش کو مقدم کیا تو خدا نے اس کا بدلہ بھی دے دیا۔ یہاں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو مولائے کائنات کو اپنی شریک حیات پر اتنا اعتبار تھا کہ اگر وہ اس واقعے کو جا کے نقل کریں گے تو فاطمہ خوش بھی ہوں گی، راضی بھی ہوں گی اور دعائیں بھی دیں گی۔ دوسری طرف اپنے عمل پر اتنا بھروسہ تھا کہ پروردگار کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا کہ نہ فاطمہ کا دل ٹوٹنے پائے اور نہ علی کو شرمندگی حاصل ہونے پائے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس راز کو اپنا لیں اور خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اپنی ہمسر کی، اپنی شریک حیات کی اور اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ساتھی کی خدمت کو خدا کی رضا کے لیے انجام دیں اور اسے امانت الہی سمجھیں
تو اللہ مشکلات میں ہمارے لیے راہیں ہموار ضرور کرے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ حیات ہے۔ آپ کا اپنے گھر میں خود کام کرنا اور خادمہ یا کنیز کے اوپر سارا بوجھ نہ ڈالنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یعنی انسان غرور اور گھمنڈ میں چور نہ ہو جائے، اپنی دارائی اور ثروت کے اوپر گھمنڈ نہ کرنے لگے، بلکہ اس کو خود اپنے گھر کے امور اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہیے۔ اس سے گھر کا سکون اور اس میں برکت اور گھر کے آنگن میں چین کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسرت کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سخا میں اس قدر زیادہ تھیں کہ آپ کبھی بھی اپنے سامنے والے کو کوئی ایسا ہدیہ نہیں دیتی تھیں کہ جسے خود پسند نہ کریں۔ آپ نے بارہا اپنا قیمتی سامان سامنے والے کو دیا ہے، جیسے کہ اپنی شادی کا جوڑا، اسی طریقے سے وہ سامان کہ جو آپ کے پاس مہیا تھا، اس میں وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں، جیسے کہ روزہ کے افطار کے وقت میں آپ کا کھانا جو آپ کے بچوں کو چاہیے تھا، آپ نے راہ خدا میں یتیموں، اسیروں اور مسکینوں کو دے دیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو مقدم کریں گے اور ایثار کریں گے تو خداوند عالم دنیا میں بھی ہمیں سکون اور چین عطا کرے گا، یہ نیک نامی کا سبب بھی بنے گا اور ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری جانیں قربان ہوں آپ کے اوپر۔ آپ نے زندگی کے ہر گوشے کو ہمارے لیے اجاگر کیا ہے۔ آپ نے حیات کے ہر موڑ کی شاہراہ پر، حیات کی ہر گلی میں ہمارے لیے اپنی سیرت کا ایک چراغ جلا دیا ہے۔ آپ نے کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ نہ صرف اپنے عقیدت مندوں کے لیے بلکہ کائنات کے ہر بشر کے لیے کہ جو زندگی میں سکون چاہتا ہے، آپ نے زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس میں رہنمائی مرحمت فرمائی ہے۔ شہزادی کونین ہر انسان کے لیے، ہر بشر کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ انسان آئے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، اپنی ضروریات کو پیش تو کرے، محسوس تو کرے کہ میں اس سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے رہنمائی چاہتا ہوں، حتماً اس کو رہنمائی ملے گی، اس لیے کہ ان سے رہنمائی حاصل کرنا نہ صرف ہمارا کام ہے بلکہ آئمہ کا بھی کام رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی مشکلات کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرتا ہے تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنی مشکلات پر قابو پا لیتا ہے اور شہزادی کے وسیلے سے تمام مشکلات بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے موقع پر پروردگار عالم اپنی خاص عنایتوں سے ہمیں نوازے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔